السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ الحمدللہ عز و جل آج ہم سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 37 اور پارہ نمبر 3 کے رکوع نمبر 5 کی تلاوت کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا۔ کھڑی زبر کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں بھی مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہے تو یہاں پر واو مدہ ہوگا، 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد طا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کریں گے۔ طا حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے تو اس کو پر یعنی موٹا بھی پڑھیں گے۔ میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر بھی غنہ کریں گے۔ میم مشدد کے بعد الف ہے اور الف سے پہلے زبر ہے، یہاں پر الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں بھی مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ را ساکن سے پہلے حمزہ پر زبر ہے تو اس لیے یہ را پر پڑھی جائے گی۔ ضاد حرف مستعلیہ میں سے ہے تو اس ضاد کو بھی پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے، یہ واو الف اور الف یہ زائد ہیں، ان کو نہیں پڑھیں گے بلکہ میم لام پیش مل پڑھا جائے گا۔ نون ساکن کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں بھی اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اخفائے شفوی ہوگا۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو اخفائے ادغام شفوی ہوتا ہے۔ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اخفائے شفوی ہوتا ہے، اس میں بھی غنہ کر کے پڑھیں گے اور اس میں غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ۔ میم ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم یؤتی الحکمة من یشاء۔ حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ یا کے اوپر تشدید ہے، یہ کیوں ہے؟ اگر یہاں پر ہم وقف نہیں کرتے تو پھر اس تنوین کو اس یا کے ساتھ ملائیں گے، اور یہاں پر وقف نہ کرنے کی صورت میں یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی غنہ کے ساتھ ادغام کر کے پڑھیں گے۔ واللہ واسع علیم یؤتی الحکمة من یشاء ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا۔ 2 زبر کی تنوین کو وقف میں الف مدہ سے تبدیل کریں گے۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد کاف حرف اخفاء میں سے ہے تو یہاں پر اخفاء ہوگا، یعنی غنہ غمانی کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں تو یہاں پر جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ۔ الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے ہے تو یہاں پر اخفاء ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا۔ نون ساکن کے بعد نون حرف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا اور نون ساکن میں ادغام مع الغنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام میں شفوی ہوگا۔ نون ساکن کے بعد نون حرف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ تنوین کے بعد فا حرف اخفاء میں سے ہے تو یہاں پر اخفاء ہوگا، یعنی غنہ غمانی کر کے پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الف مدہ کے بعد را کی 2 زیر کو وقف میں ساکن کر دیں گے تو یہاں پر مد عارض ہوگی وقف کی حالت میں، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔
أو نظرتم من نظر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء. وقف کی حالت میں یا کی زبر کو ساکن کر دیں گے اور وقف کی حالت میں یہاں پر یا مدہ ہوگا. ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ان تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. 2 پیش کی تنوین کے بعد لام حروف یعملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع غنہ ہوگا. میم ساکن ہے، وقف کی حالت میں ساکن حرف کو تبدیل نہیں کریں گے. فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے. اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے، اس لیے اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے اس لام کو. نون ساکن کے بعد یا حروف یعملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا. غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے. پہلا حرف متحرک ہے، دوسرا حرف ساکن، تیسرا حرف مشدد ہے. تو متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور ساکن حرف کو مشدد حرف میں مدغم یعنی شامل کر دیں گے. الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی. 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ. الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی. 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. وقف کی حالت میں کھڑی زبر کے بعد ہا کی زیر کو وقف کی حالت میں ساکن کر دیں گے اور یہاں پر وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی. 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. یہاں پر 3 سے 5 الف تک کھینچیں گے کیونکہ یہ مد متصل ہے. یہاں پر 2 سے 3 الف تک کھینچیں گے کیونکہ یہ مد عارض ہے. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. 2 زبر کی تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ ضمانی کر کے پڑھیں گے. الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی. 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. نون کو تا کے ساتھ ملائیں گے. منت تعفف. یاد رہے کہ زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرتے.
فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا. دو زبر کی تنوین کو وقف میں الف مدہ سے تبدیل کریں گے. لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العظيم.